یہ کہانی ہے کراچی لانڈی کے اس پرانے اسکول کی جس کو محض اس وجہ سے بند کر دیا گیا تھا کیونکہ وہاں پر ایک ایسی مخلوق کا بسیرا تھا جس کے زیر اثر وہاں کے جو بچے تھے وہ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ وہ اسکول تھا گرلز اسکول، پرائیویٹ گرلز اسکول، 8th کلاس تک ایک مڈل اسکول تھا لانڈی نمبر 6 میں۔ وہاں کا چوکیدار بتاتا ہے کہ اسکول میں نے متعدد بار ایک خوفناک عورت کو دیکھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ چوکیدار کے مطابق جس وقت اسکول خالی ہو گیا تھا تو ایک دن کی بات ہے، میں نے سبھی کلاس روم کے دروازے بند کر دیے۔ جیسے ہی میں ایک گیلری سے نکل کر دوسری گیلری کی طرف جا رہا تھا تو میرے کانوں کے ساتھ ایک شور ٹکرایا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کسی بند کلاس روم کے اندر کوئی موجود ہے اور وہ زور زور سے اپنے ہاتھ کسی ڈیسک کے اوپر پٹک رہا ہے۔ یہ آواز بہت زیادہ دل دہلا دینے والی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو ابھی اسکول سے ساری لڑکیوں کو باہر نکالا ہے، اسکول میں تو کوئی بچی نہیں باقی بچی، پھر یہ آوازیں کیسی؟ شاید کوئی بچی کلاس روم میں رہ گئی ہو۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا ان آوازوں کے تعاقب میں پچھلی گیلری کی طرف گیا۔ کلاس روم نمبر 7 سے مجھے یہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں فوراً سے گیا، میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا کلاس روم اندر سے خالی تھا اور گپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کہیں کوئی بچہ بچی مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ ابھی تو آوازیں ادھر سے ہی آ رہی تھیں۔ تو جیسے ہی میں نے پھر سے کلاس روم کا دروازہ بند کیا تو اندر سے مجھے پھر سے ویسی ہی آواز آئی۔ اب میں نے دروازہ کھولے بنا فوراً سے جھانک کر کھڑکی سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بالکل آخری بینچ کے اوپر ایک بچی بیٹھی تھی، سر جھکائے ہوئے، بال کھلے ہوئے تھے۔ یہ کلاس تو 7th کلاس تھی اور کلاس روم نمبر بھی 7 ہی تھا۔ یہ بچی کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کو وہیں سے پکارنا شروع کیا، بیٹا بیٹا کون ہو تم؟ اسکول خالی ہو چکا ہے، چلو اٹھو تم بھی باہر جاؤ، تمہارے گھر والے تمہیں لینے آ گئے ہوں گے۔ ایسی بہت سی بچیاں تھیں جن کے گھر والے ان کو لینے بھی آتے تھے، جن کا گھر اسکول سے دور تھا، کسی کے بھائی تو کسی کے والد صاحب انہیں لینے آتے تھے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ وہ کونے میں بیٹھی تھی، ڈیسک کے اوپر اپنا سر رکھ کے۔ میں اس کے قریب گیا اور اسے کہنے لگا، بیٹا اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو مجھے بتاؤ، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے اسکول بند کرنا ہے، چھٹی ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، اب تو اسکول میں کوئی بھی نہیں ہے، اٹھو بیٹا اپنے گھر چلو۔ جیسے اس کے قریب جانے لگا وہ عجیب سی آوازوں میں سسکارنے لگی، ویسے سسکیاں لے رہی تھی جس طرح سے وہ رو رہی ہو۔ ایک دم سے اس نے اپنا سر تھوڑا سا اونچا اٹھایا اور ہلکی سی مجھے ایک آنکھ نظر آئی۔ وہ آنکھ عام آنکھ نہیں تھی، وہ کوئی انسانی آنکھ نہیں تھی، وہ بلی کی طرح چمکتی ہوئی ایک آنکھ تھی۔ میری چیخ نکل گئی، یہ کیا چیز ہے؟ میں پیچھے ہٹا، میرا پاؤں ٹکرایا اور میں ایک ڈیسک کے ساتھ لگتا ہوا نیچے گر گیا۔ میں جو ہی اٹھا وہ غائب ہو چکی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ تبھی ایک دم سے کمرے کا ایک دروازہ، اس کا ایک پلہ بند ہوا۔ میری تو جان ہی نکل گئی کہ کہیں اس کمرے میں مجھے قید ہی نہ کر دے۔ میں فوراً سے اٹھا، چیخیں مارتا ہوا باہر بھاگا۔ میں نے اسکول بند کر دیا۔ جو ہی میں نے اسکول کا گیٹ بند کیا تو باہر سڑک پر 2 آدمی موٹر سائیکل سے گزر رہے تھے۔ مجھے ہڑبڑاہٹ میں چلاتے ہوئے دیکھ کر فوراً سے رکے پوچھنے لگے، کیا ہوا بابا؟ تو میں نے ان لوگوں کو بتایا، بھائی میں نے اسکول میں ایک عجیب سی بچی دیکھی ہے، وہ اسکول کی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، وہ اس کلاس روم میں مجھے نظر آئی ہے، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ لوگ بھی ڈر گئے اور کہنے لگے، کہاں ہے وہ؟ تجسس کے مارے وہ لوگ بھی اندر گئے، کہیں کوئی بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ پورا اسکول تو خالی ہے، اندر کوئی بھی نہیں ہے، شاید آپ کو کوئی وہم ہوا ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی وہم نہیں ہوا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس رات مجھے بہت سخت بخار ہو گیا، میری طبیعت بہت سخت خراب تھی، خوف کے مارے رات بھر مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔
پھر اس سے اگلے دن میں نے ہیڈ مسٹر صاحبہ کو بتایا کہ میم اس اسکول میں مجھے معاملات کچھ خراب لگتے ہیں. کلاس روم نمبر 7 میں نے کل ایک بہت ہی عجیب و غریب اور غیر انسانی روپ میں کسی بچی کو دیکھا ہے. میم نے میری بات پر یقین نہیں کیا اور وہ یہ کہنے لگی بابا اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، لگتا ہے اب آپ سے پہرا نہیں دیا جائے گا. اگر آپ کہیں تو آپ کی جگہ پر ہم کوئی اور مالی رکھ لیتے ہیں، کوئی اور چوکیدار رکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے تو آپ ہمارے اسکول کا نام بدنام کر دیں گے. ہمارے اسکول میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں چپ کر کے وہاں سے باہر نکل آیا. میری نوکری کا سوال تھا، مجھے پتا تھا میری بات کوئی بھی نہیں مانے گا. آج پھر جب اسکول سے چھٹی ہوئی، اسکول خالی ہو گیا. تقریباً سبھی بچیاں جا چکی تھیں. تبھی 2 بچیاں بڑی تیزی سے بھاگتی بھاگتی آئیں. وہ ڈری ہوئی تھیں اور پلٹ پلٹ کر پیچھے بھی دیکھ رہی تھیں. میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے، تم لوگ پیچھے پلٹ پلٹ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی چوکیدار انکل، کلاس روم نمبر 7 کی کھڑکی میں ایک بہت عجیب لڑکی کھڑی ہے. اس کا چہرہ بہت کالا ہے. کلاس روم تو بند ہے اور خالی ہے، لیکن وہ ہمیں آوازیں دے رہی ہے. ہم نے اسے بھی دیکھا ہے. میں نے ان بچیوں سے یہ کہا کہ بیٹا اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہے اور کیا نہیں، ادھر مت جاؤ. وہ بچیاں تیزی سے اپنے بیگ اٹھا کر اسکول سے باہر بھاگ گئی. میں بہت ڈر رہا تھا. میں اس گیلری میں جانا بھی نہیں چاہتا تھا. ویسے اگلی کلاسوں کو بند کر رہا تھا. تبھی پھر اس کلاس سے میں نے ایک خوفناک چیخ سنی. وہ چیخ اتنی ڈراؤنی تھی کہ دل پر اثر پڑ رہا تھا. میں نے تیزی سے کلاسز بند کی، آیت کرسی پڑھی، اسکول کو بند کر کے وہاں سے نکل گیا. اب تو یہ روز کا معمول ہی بن چکا تھا. جیسے ہی چھٹی ہوتی تو وہ دکھنے لگ جاتی. میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا. میں آیت الکرسی اور درود پاک کا ورد رکھتا تھا تاکہ میں اس چیز سے بچ سکوں، کیونکہ مجھے وہ بہت زیادہ تنگ کرنے لگی تھی، ڈرانے لگی تھی. ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا، میں نے پورے اسکول کی گیلری چیک کی، ساری کلاسیں بند کی. ایک دم سے ایسا لگا جس طرح سے کہیں پانی گر رہا ہے. پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. مجھے لگا کہ شاید باتھ روم والی سائڈ پر شاید لڑکیوں نے کوئی نل کھلا چھوڑ دیا ہوگا، تو مجھے جا کر اسے بند کرنا چاہیے. میں تیزی سے باتھ روم کی طرف جب گیا، دیکھا تو کونے والا جو واش بیسن تھا اس کا ایک نل کھلا ہوا تھا. میں تیزی سے اس طرف گیا، میں نے اس کو بند کیا. جو ہی بند کر کے واپس پلٹا تو وہ باتھ روم کے باہر سے گزر رہی تھی. وہ بہت دبلی پتلی اور لمبی سی تھی. اسے دیکھ کر ایک بار تو میں ڈر گیا کہ یہ کہاں سے ظاہر ہو گئی. میں ڈرتا ڈرتا آگے بڑھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا. گیلری خالی تھی. ایک دم سے باتھ روم کا ایک دروازہ بہت زور سے بند ہوا اور اندر سے ایک خوفناک کہکا گونجا. ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پیچھے کھڑی تھی. میں تیزی سے بھاگا تو مجھے آواز آئی، اکرم چچا، یہاں مجھے بند کر کے مت جاؤ، باتھ روم کا دروازہ کھول دو. یہ آواز میرے کانوں کے ساتھ ٹکرائی. یہ سن کر میری حالت بہت غیر ہو گئی. میں بہت ڈر گیا اور تیزی سے اسکول سے باہر نکل گیا. وہاں کی پرنسپل تو میری بات مانتی نہیں تھی. کچھ دن گزر گئے. میں تیزی سے بچیوں کے ہوتے ہوتے ہی کلاس روم کے دروازے بند کرنے لگا، اور جیسے ہی آخری بچی نکلتی میں بھی اسکول کا دروازہ بند کر دیتا اور چلا جاتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جو ہی اسکول خالی ہوگا وہ اپنا آپ ظاہر کرے گی. اسی طرح سے 2-4 دن گزر گئے. اب میں کچھ اسکول میں تھا. ایک دن کی بات ہے، بہت تیز بارش ہو رہی تھی. ابھی چھٹی ہونے میں بھی کچھ ٹائم باقی تھا. چھٹی بند کر دی گئی کیونکہ بارش بہت تیز تھی، اور یہ کہا گیا کہ جیسے جیسے کسی کے گھر والے آئیں گے بچیوں کو بھیجتے رہنا. اب جیسے جیسے کسی کے گھر والے آتے ہم بھیج دیتے. دیر ہو رہی تھی. کچھ ٹیچرز بھی اسکول میں باقی تھیں. بچیوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر چلی جائیں گی. جو باقی بچیاں رہ گئی تھی وہ بھی چلی گئی. صرف اور صرف 2 میڈم جو تھیں، 2 ٹیچر اسکول میں بچی، اور پرنسپل صاحبہ بھی اسکول میں ہی تھی. ان لوگوں نے بھی پیدل جانا تھا اور بارش بہت تیز تھی. ان کے گھر پاس میں ہی تھے. ان لوگوں نے کہا کہ جیسے ہی بارش رکے گی ہم لوگ چلی جائیں گی. اور وہ جو 2 ٹیچرز تھیں وہ اسٹاف روم میں بیٹھی ہوئی تھیں.
اور پرنسپل صاحبہ اپنے آفس میں بیٹھی تھی۔ تبھی ایک دم سے پرنسپل میم کی چلانے کی آوازیں آئیں۔ جیسے ان کی چیخو پکار سنے میں بھی بھاگا باہر سے اور دونوں ٹیچر سٹاف روم سے نکلی۔ دیکھا تو میم پرنسپل جو تھی وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور ایک کونے میں کھڑی تھی۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر چیخیں مارتے ہوئے باہر بھاگی۔ ہم لوگوں نے انہیں سنبھالا، ٹیچرز نے سنبھالا اور پوچھا میم کیا ہوا، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی کام کر رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے ایک لڑکی آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کالے لباس میں تھی، چہرے کے آگے بال تھے۔ میں نے پوچھا کہ کون ہو بیٹا تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو ایک دم سے اس نے اوپر دیکھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر بہت ڈر گئی اور ایک دم سے وہ کمرے کے اندر داخل ہو کر اس کونے میں غائب ہو گئی۔ اکرم چچا، آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، یہاں پر کسی مخلوق کا بسیرا ہے۔ میں نے کہا آپ تو میری بات پر یقین نہیں کر رہی تھی، آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر یہ واقعات روز بروز بڑھنے ہی لگے۔ کلاس روم نمبر 7 میں جو بچیاں بیٹھتی تھیں وہ شکایت کرتی تھیں کہ جب ہم لوگ پڑھ رہی ہوتی ہیں تو کبھی کوئی ہم لوگوں کی بکس نیچے گرا دیتا ہے اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ پیچھے کمر پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے۔ وہ ہاتھ کبھی بہت گرم ہوتا ہے اور کبھی بہت زیادہ ٹھنڈا، جیسے کوئی برف ہو۔ ہم لوگوں سے اس کلاس روم میں پڑھا نہیں جاتا۔ جو بچیاں پچھلے بینچ پر بیٹھتی تھیں ان کے سر بہت بھاری ہو جاتے تھے، آنکھوں سے پانی بہنے لگتا تھا اور ان کی حالت کلاس روم میں بہت خراب ہو جاتی تھی۔ وہاں کی جو کلاس ٹیچر تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ساری بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں، کسی بچی کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہوتی۔ ان کی خاموشی کے باوجود کلاس روم کے کونے سے ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ کوئی بچی ہے اور وہ مدھم سی آوازوں میں کچھ گنگنا رہی ہے۔ میں سبھی بچیوں کو کھڑا کرتی ہوں، باری باری ان سے پوچھتی ہوں، وہ آواز کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جس بینچ پر میں نے اس بچی پرسرار مخلوق کو بیٹھے دیکھا تھا، اسی بینچ پر جو بیٹھی بچی تھی اس کے پیچھے ایک اور لڑکی کھڑی ہوئی نظر آئی۔ میم کی چیخیں نکل گئیں اور وہ چلاتے ہوئے باہر بھاگی اور ساری بچیاں بھی باہر آ گئیں۔ پورا اسکول جمع ہو گیا، باقی ٹیچرز اور کلاس کی بچیاں بھی جمع ہو گئیں اور میم کا یہ کہنا تھا کہ یہ بچی بیٹھ کر پڑھ رہی تھی۔ جیسے یہ بک پر لکھنے لگی تو اس کے پیچھے ایک اور لڑکی نے سر اٹھایا، لیکن پیچھے دیوار تھی، کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کا چہرہ بہت سیاہ کالا تھا، آنکھیں چمک رہی تھیں۔ مجھے اس کلاس روم میں اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھانا، میں آج ہی ریزائن دے دوں گی۔ میم پرنسپل نے اس کلاس روم کو بند کروا دیا اور کہا کہ کلاس روم نمبر 7 میں اب کوئی بھی کلاس نہیں ہوگی۔ وہ کلاس بند ہونے کے باوجود اس کے اندر سے آوازیں سنائی دیتی تھیں، اس کے اندر سے بچیوں کے بولنے کی، ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ بالآخر وہ اسکول اتنا سیب زدہ ہو گیا کہ بچوں نے وہاں پر پڑھنا ہی چھوڑ دیا، بہت سے اسٹوڈنٹس نکل گئے۔ اس اسکول کو مجبوراً کسی اور بلڈنگ میں شفٹ کرنا پڑا، کیونکہ وہاں پر ایک ایسی مخلوق تھی جس کو ایک دو عامل نے بھی آ کر نکالنے سے انکار کر دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس مخلوق کو نہیں نکال سکتے، یہ بہت سخت چڑیل آفت کا بسیرا ہے اور اگر اس کو ہم لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی تو یہ ہمیں بھی نقصان دے سکتی ہے۔ اس کے بعد لانڈی نمبر 6 کا وہ گرلز اسکول ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ بند اسکول میں سے بھی رات کے وقت اسکول بیل بجنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ آدھی رات کو وہاں پر باقاعدہ اسٹوڈنٹس کی کلاسز ہوتی ہیں اور ایسا لگتا تھا جیسے وہاں پر بچیاں پڑھتی ہیں اور ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر بھی چھٹی کی اسکول بیل رات کو سنائی دیتی ہے۔ یہ کہانی تھی اس پرسرار اسکول کی جو کراچی لانڈی نمبر 6 میں واقع تھا، ایک پرائیویٹ گرلز ہائی اسکول۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی، رات کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ رات کی کہانیوں میں موسٹ آف شارٹ سٹوریز ہی دیتی ہوں۔ لانگ سٹوریز کے لیے آپ لوگ خوفناک کہانیاں ود نوشین اور نانا جی کی کہانیوں کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔